ہفتے میں سیرت کے عنوان پر گفتگو عرض کروں گا۔ سیرت بیان کرنے سے پہلے، سیرت بتانے سے پہلے، سیرت سمجھانے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ ہم ہر بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ بات قرآن کریم نے بیان کی، ہم اپنی ہر بات کو دلیل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں حدیث کا نام لے کر کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں آئی ہے، یہ طریقہ حدیث میں آیا ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ تو میں اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ آپ میں سے کوئی اللہ ماشاءاللہ ایک آدمی جواب دے پائے گا کہ حدیث کہتے کسے ہیں، اور وہ جواب بھی اس کا درست نہیں ہوگا۔ آپ اگر جواب دیں گے تو صرف اتنا کہیں گے کہ حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ارشادات کو۔ اگر آپ یہ تعریف کرتے ہیں تو آپ کی یہ تعریف مکمل نہیں۔ حدیث کہتے ہیں 4 چیزوں کو۔ آپ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے زبان اقدس کے ذریعے، جو بات آپ نے فرمائی اپنی زبان مقدس کے ذریعے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نے جو عمل کر کے دکھایا ہے، یعنی جو فعل کیا ہے، صحابی اس کو روایت کرتا ہے، صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز ایسے پڑھی، اللہ کے نبی نے روزہ ایسے رکھا، اللہ کے نبی نے حج ایسے ادا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے طریقے یہ بیان فرمائے۔ تو گویا کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھلایا ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری جو چیز ہے حدیث کی وہ ہے تقریر، کہ آپ علیہ السلام کی تقریرات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اب تقریر جو ہمارے یہاں تقریر کا معنی سمجھا جاتا ہے، حدیث کی اصطلاح میں وہ لفظ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تقریر کا مطلب تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بیان کرنا، نصیحت کرنا، ان کے درمیان جب ہم بیان کریں گے تو اسی کو تقریر ہم سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تقریر کسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی صحابی کوئی عمل کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکیں نہ، آپ خاموش رہیں، سکوت اختیار کریں، اس کو تقریر کہتے ہیں، اور یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو گویا کہ 3 چیزیں یہ ہو گئیں جن کو حدیث کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ کے عمل کے ذریعے، اور کوئی عمل کرے صحابی، آپ کے سامنے کوئی عمل کرے، آپ اس پر انکار نہ کریں، آپ خاموش رہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ خاموشی والی جو حدیث ہے اس پر میں آپ کو ایک اشارتاً دلیل دینے لگا ہوں کہ سورہ کہف کے اندر آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے علم کو بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ سے خطاب کیا کہ آپ نکلے شہر سے، آپ سمندر کی طرف جائیں۔ حضرت موسیٰ نے سفر کیا، بالآخر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، آپ میرے ساتھ میری چیزوں کو دیکھ کر میرے علم پر آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ بول پڑیں گے۔ اب مسئلہ میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے میں سے عالم میں سے کوئی بات کرنے والا ہے، اگر خاموش رہ جائے کسی بات پر تو یہ دین نہیں بنتا، اور نبی کی خاموشی، نبی کا سکوت دین بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے۔ نبی کا خاموش رہنا خدا کا حکم بن جاتا ہے۔ اب کوئی عالم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بول پاتا، کوئی اللہ والا کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا تو مصلحتاً نہیں بولے، یا پیسے کے لالچ میں نہیں بولے، یا کسی اور وجہ سے نہیں بولے، تو گویا کہ عالم کا خاموش رہنا دلیل نہیں ہے کہ یہ شریعت بنے گی۔ ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ مصلحتاً علماء نہیں بول پاتے، لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن وہ مصلحتاً مجبور ہوتے ہیں، نہیں بول سکتے، لیکن ان کی خاموشی دین نہیں بنے گی۔ لیکن اللہ کے نبی یا نبی کی خاموشی وہ دین بن جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، حضرت خضر کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اور چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک کشتی تھی، اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، اشارہ کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی کشتی کو توڑا، حضرت موسیٰ فوراً بول اٹھے کہ آپ نے اس کشتی کو کیوں توڑا؟ کیوں؟ اگر حضرت موسیٰ نہ بولتے، ان کی شریعت میں دروازہ کھل جاتا
लोग ये समझते कि किसी के माल को तोड़ देना कोई हरज की बात नहीं है, किसी के मकान को तोड़ देना कोई गुनाह की बात नहीं है, किसी की मालियत को बर्बाद कर देना कोई गुनाह की बात नहीं है। बावजूद वादा करने के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने इस कश्ती को क्यों तोड़ा। हजरत खिजर कहते हैं मैंने कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है, मेरे साथ चलना है तो खामोश रहना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा वादा करते हैं कि मैं अब नहीं बोलूंगा। आगे चलते हैं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक बच्चा देखते हैं, उस बच्चे को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बच्चे के कत्ल पर फिर बोल पड़े कि आपने इस बच्चे को क्यों कत्ल किया। क्यों? वही बात कि अगर नबी हैं और आपकी शरीयत में किसी का कत्ल जायज नहीं था, अगर हजरत मूसा न बोलते तो लोगों के लिए ये बात खुल जाती कि गोया के किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। हजरत मूसा बोल पड़े। खैर यहाँ भी कहा क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मई सबरा, कि मैंने कहा था तुम मेरे साथ चलने की इस्तिताअत नहीं रखते, तुम सब्र नहीं कर सकते। लेकिन दोबारा से फिर वादा किया कि नहीं मैं खामोश रहूंगा, अब नहीं बोलूंगा। आगे चले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर एक बस्ती पर गुजर हुआ। वहां उन लोगों से उन्होंने कहा हमें खाना दे दो खाने के लिए। लोगों ने खाना देने से मना कर दिया, लिहाजा हजरत खिजर ने एक साहब की दीवार को देखा कि वो झुक रही है, उसको जो है सहारा दिया, हाथ से सीधी कर दी। हजरत मूसा वहां भी बोल पड़े कि यहाँ हमने खाना मांगा, खाना नहीं दिया, और आपने यहाँ इनकी दीवार को बगैर किसी इवज के, बगैर मुआवजे के आपने इसको सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब बोला हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अब जवाब दिया कि वमा फालतु अन अमरी, कि जो भी कुछ किया मैंने अपने इरादे से कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी किया है अल्लाह के हुक्म से किया। कश्ती में मैंने इसलिए सुराख किया, कश्ती इसलिए तोड़ी ताकि इनकी कश्ती आगे जाके महफूज रह सके, वरना इनकी कश्ती इनके हाथ से जाती रहती। बच्चे को मैंने कत्ल किया अल्लाह के हुक्म से ताकि रब्बे करीम इनके माँ बाप को नेक औलाद दे। यहाँ मैंने इस दीवार को सीधा किया क्योंकि यतीमों और मिस्किनों का यहाँ खजाना दबा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको सीधा कर दिया। गोया के तीनों जगह ये कहा कि ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया है। लेकिन जो बात मैं समझाने जा रहा था वो ये कि नबी की खामोशी दीन बन जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहे बल्कि बोले, एतराज किया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो आपके एतराजात का जवाब दिया है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने। अब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं दोनों के। तो गोया के नबी की खामोशी शरीयत बन जाएगी, दीन बन जाएगा। इसलिए अगर नबी खामोश रहते हैं तो वो दीन का हिस्सा बन जाता है। तकरीर किसे कहते हैं? नबी के सुकूत को, नबी की खामोशी को तकरीर कहा जाता है। तो ये तीन चीजें हो गई। और चौथी चीज क्या है कि कोई सहाबी आप अलैहिस्सलाम के औसाफ, आपकी सिफात को बयान करे कि नबी अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी खूबसूरत हैं, आपके बाल मुबारक इतने प्यारे हैं, आपके हाथ मुबारक सबसे आला हैं, नबी की सिफात को बयान करें तो इसको भी हदीस कहते हैं। मालूम हुआ चार चीजों को हदीस कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकले हुए कलाम को हदीस कहते हैं। आपने कोई अमल किया, उस अमल को हदीस कहते हैं। नंबर 3 तकरीर, यानी आपके सामने कोई सहाबी अमल करे और आप अलैहिस्सलाम खामोश रहें, रोके ना, उसको भी हदीस कहते हैं। सहाबी आप अलैहिस्सलाम के औसाफ को, आपकी सिफात को बयान करें तो इसको भी हदीस कहते हैं। तो पता ये चला हदीस की तारीफ एक आम सीधे साधे लफ्जों में ये हुई है। जब हमें ये पता चल गया कि हदीस किसे कहते हैं तभी तो हम आगे और बातें समझेंगे और सुनेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ये भी अर्ज करता चलूं कि ये हदीसें हम तक पहुंची कैसे हैं, ये महफूज कैसे रही हैं। हक़ तआला शानहू ने कुरान करीम के बारे में तो इरशाद फरमा दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम से पहले जितनी किताबें इस दुनिया के अंदर आई आसमान से, वो तमाम की तमाम महफूज नहीं है, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो या इंजील हो या और सहीफे हो, हर एक के अंदर रद्द बदल कर दिया गया। लेकिन कुरान करीम ये वाहिद किताब है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक इसके जबर जेर पेश के अंदर भी जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि खुद अहकमुल हाकिमीन ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। लेकिन हदीस हम तक कैसे पहुंची, हदीस कैसे महफूज रही है? हदीस महफूज की है सहाबा ने,
اور صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیا ہے 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ یہ کہ صحابہ نے حدیث کو حفظ یاد کیا ہے، جیسے ہم قرآن کریم کو حفظ یاد کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ صحابہ نے حدیث کو لکھ کر یاد کیا ہے، محفوظ کیا ہے، اور حدیث لکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر۔ بعض موقعوں پر تو آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے کہ اس بات کو لکھو۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی تمام احادیث کو اپنے طور پر عمل کر کے دکھلایا ہے، یعنی عملی جامہ پہنا دیا۔ تو عمل کر کے بھی دکھلایا، یاد کر کے بھی دکھلایا، اور لکھ کر بھی، تب جا کر یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ صحابہ نے تو اس طرح محفوظ کیا، اب صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کا دور گزرا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام اوزاعی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بڑے زبردست محدث تھے۔ بتلانا حدیث کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اس بات کو ہے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا درس ہوتا، لوگ آپ کے درس میں بیٹھتے، حدیث سنتے اور وہ حدیث سناتے۔ آپ کے ایک شاگرد یا ایک آدمی، ایک شخص آپ کے درس میں تھا، آپ کے سبق میں تھا، گھر گیا تو جانے میں بہت دیر ہو گئی۔ اہلیہ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ حدیث کے درس میں تھا، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے درس میں تھا۔ تو بیوی یہ کہہ اٹھی کہ نہ تجھے کچھ آتا ہے اور نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ استاد کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب استاد کے بارے میں یہ بات کہی تو وہ شخص غصہ ہو گیا، اور غصے میں اس نے ایک جملہ کہہ دیا، اور جملہ کیا کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں نہ یاد ہو تو تجھے 3 طلاق۔ کتنا بڑا جملہ کہا۔ اب یہ جملہ تو کہہ دیا کہ 1,00,000 حدیثیں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ کیا ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 حدیثیں بھی یاد ہوں؟ 2 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں، مجھ سمیت، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے 2 ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں 2 حدیثیں یاد ہوں، 5 یاد ہوں، 10 یاد ہوں، لیکن وہاں دعویٰ کر دیا کتنا؟ 1,00,000 حدیثوں کا، کہ اگر 1,00,000 حدیثیں نہ یاد ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اگر ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 1 حدیث بھی یاد نہیں ہوتی، 2 حدیثیں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن اگر اس جملے کو تھوڑا سا پلٹ دیا جائے کہ ہمیں گانے کتنے یاد ہیں، تو پھر آپ صرف گانے کا پہلا جملہ بولیں، 10 آدمی بتائیں گے کہ فلاں سنگر کا یہ گانا ہے اور اس کا اگلا جملہ یہ ہے، اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ ہمارے نوجوان اور ہمارا حال ہے کہ ہمیں اصل یاد کرنا ہے قرآن کو، اصل یاد کرنا ہے حدیث کو، اور ہماری جوانی لگ رہی ہے دوسری طرف، گانوں کی طرف، دنیا کی طرف۔ تو گویا کہ کتنا بڑا جملہ کہا کہ 1,00,000۔ پہلی چیز یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر طلاق ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلاق کبھی بھی آدمی نہ دے، طلاق کبھی نہ دے، چاہے کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ ہو، اور کبھی بھی 3 طلاق تو دے ہی دینا۔ اگر 3 طلاق دیں گے تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، طلاق کبھی نہ دیں۔ بالآخر وہ جو صاحب تھے اس وقت تو غصہ حاوی تھا ذہن پر، لیکن جب غصہ چلا گیا اب افسوس ہوا کہ اب کروں تو کیا کروں، بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا۔ اب معاملہ بڑا پھنس گیا۔ اب جو ہے دوبارہ سے اپنے استاد محترم کی خدمت میں گئے اور جا کر بڑے پریشان حال ہیں، عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ کہا کہ اگر امام اوزاعی کو 1,00,000 حدیثیں نہ یاد ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، کیونکہ اس نے ایسا جملہ کہا تھا۔ اب آپ دیکھیں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت، تمہاری بیوی تمہارے نکاح کے اندر رہے گی۔ کہ کیسے؟ کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں نہیں یاد، بلکہ مجھے 2,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں، کہ صحابی سے کس نے بیان کیا، پھر کس نے، پھر کس نے، پھر کس نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہ دین ہم تک پہنچانے میں لگایا، پوری زندگی کو اسی کام پر لگا دیا کہ اگلی نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا۔ فرمایا کہ مجھے 2,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص کی طرح مجھے 2,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ وہ شخص بچ گیا، گویا کہ یہ دین ہم تک ایسے پہنچا ہے۔ اور آج ہم اس دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہم اس دین کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں دے رہے ہیں، جبکہ آج ضرورت ہے ہمیں بھی کہ ہم بھی اس دین کے لیے قربانی دیں، نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، اپنے ماحول کے اندر لے کر آئیں۔
اپنے معاملات کے اندر لے کر آئیں، اپنے اخلاق کے اندر لے کر آئیں، اپنے مزاج کے اندر لے کر آئیں، اپنی عبادت کے اندر لے کر آئیں۔ آج اگر ہم میں ذرا سی نااتفاقی ہو جائے، ذرا سی بات چیت ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، تو انسان بغض و عداوت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میرا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ ایمان والا ہے۔ جب ایمان والا رشتہ ہے، کوئی بات ہو جائے تو قرآن کریم بیان یہ کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور جب صلح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو رب کریم کے یہاں ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ ہمیں بھی اپنے نبی سے اگر محبت ہے تو ہمیں اپنے قلوب کو صاف کر کر اپنے بارگاہ رب کریم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ رب تعالی شانہ کو پھر ہماری یہ ادا بڑی پسند آئے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔